السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج جس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کریں گے وہ ویڈیو ہمارا ایک ہندوستانی پنڈت بھائی ہیں، اور وہ مسجد میں گئے، جا کے انہوں نے وہاں پہ نماز ادا کی، وہاں پہ ساتھ نماز پڑھی مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے بہت پازیٹیو خیالات ہیں، اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ اور ان کے سینے میں مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، سبھی کے لیے بہت پیار ہے، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا میں وائرل، ان کا کوئی نہ کوئی کلپ وائرل رہتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مسجد میں گئے، اور بعد میں ان کا انٹرویو بھی ہوتا ہے، وہ انٹرویو بھی سنیں گے کہ وہ کیا خیالات رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور کس طرح سے انہوں نے یہ سوچا کہ میں آج مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، اور ساری یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ کہ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی تو دعا کر کے نکلے؟ دیکھیے، بھرم پھیلانا چھوڑ دیجئے۔ نماز پڑھنے کی پرکریا الگ ہوتی ہے، اس میں وضو ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں نیت باندھی جاتی ہے، تب نماز ہوتی ہے۔ نماز ایسی نہیں، نماز سے پہلے بھی نیت باندھ کے آدمی قبول کراتا ہے۔ ہم جتنی بار بھی مسجد آئیں گے دعا کریں گے کہ یہی میرے حق میں ہے۔ ہم پرارتھنا کرتے ہیں، مسجد جا کے دعا کرتے ہیں، گردوارے میں سب متھا ٹیکتے ہیں، تو جو جہاں کا رول نیم ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ دوسری مہتوپورن بات گھٹنا آج کی یہ ہے کہ جس طرح سے دیش میں ماحول تیار کیا جا رہا ہے، یہ جو کھائی تیار کی جا رہی ہے، اس کو بھرنے کی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کسی بھی ایک انسان کو دھرم جاتی کے نام پہ اس دیش میں راج کرنے نہیں دے سکتے۔ اس لیے بھی ہمارا یہ میسج دیش کے یواؤں کو ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے بچوں کو ہے، کہ ایک عتیق احمد جو بالکل جاہل تھا، مافیا تھا، ڈان تھا، اس نے بھی اپنے ایک بیان میں پڑھنے کا دل کیا ہے کہ اگر میں کبھی بھی آج کسی سے کمزور ہوں تو علم سے کمزور ہوں۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ لوگ پڑھیے، یہ سمویدھان بچانے کے لیے ہے، اور یہ ایک پہل بھی ہے ہندو مسلم بھائی چارے کی، جو کہ میں اکثر دیتا آیا ہوں، اور آگے بھی اس موومنٹ کو جاری رکھوں گا۔ رمضان ہوا ہے، عید ہے، اتنا بڑا تہوار ہے، اس کے بعد اتنا تناؤ ہے، اتنا معاملہ خراب ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جاتی کا نام ہی ہٹا دو، تم لوگ بے شرم آدمی ہو، ہندو مسلمان لے کے آتے ہو، جاتی سے کیا مطلب ہے؟ مر تو انسان رہا ہے نا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے، خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا، تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں، تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے، میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں، اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں، میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے۔ وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد۔ میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے، کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات، کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر۔ ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ جنک سنگھ مرالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ جنک سنگھ مرالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے، اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے، اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ
غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کا نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص جب نازل ہوا ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچین لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں، اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ، جنتر منتر دیکھو، تاج محل دیکھو، تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے، وہ تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں، جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ، اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ، بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، مندر میں جاؤ تو مورتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی اور ڈھونڈتے، تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ، وہ مورتی کدھر ہے؟ بولا کس کی مورتی؟ تو مسجد میں داخل ہوئے گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسے آپ دعوت دیں گے انہیں. تم غیر مسلمان لوگ بھی مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے، چپ چاپ بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول. اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ، خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں، حرمین، قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین، مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا، ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا، ملٹری بیس. اور اس ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں، ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں، میں انڈیا کا ناگرک ہوں، میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں، بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ، بھلے میں سٹیزن ہوں، میں انڈین ہوں، لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے، سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے. اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار، وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں، قتل اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے، ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے، نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کو مزہ آیا ہوگا اور اس میں کافی انفارمیٹیو تھی.
دو چیزیں کہ اس میں ایک ہندو پنڈت بھائی نے ہمارے نے نماز ادا کی مسجد میں، تو دیکھیں اگر انہیں مسجد میں الاؤ نہ کیا جاتا تو وہ کس طرح آتے اور کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہ اسلام ایک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے ہے دوستو۔ اس میں ہمارے جتنے ہندو بھائی، سکھ بھائی، کرسچین بھائی، یہ سبھی کے لیے ہے، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ وہ پنڈت بھائی گئے مسجد میں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اظہار محبت کیا مسلمانوں کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ۔ اسی طرح ایک سکھ بھائی کوسچن کرتے ہیں ذاکر نائک صاحب سے کہ میرا دل کیا مسجد میں جانے کے لیے، لیکن وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ غیر مسلم ناٹ الاؤڈ۔ تو پھر انہوں نے بڑا اچھا آنسر دیا کہ حضور کے دور میں، سرکار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو نون مسلمز مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں کیونکہ عدل اور انصاف کا پرچار ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ سبھی جایا کرتے تھے، مسلم بھی نان مسلم بھی، انصاف کے تقاضے کے لیے۔ کئی اپنے معاملات ایسے لے کر جایا کرتے تھے جو حل کروانے کے لیے لے جایا کرتے تھے سرکار سے۔ تو اسی طرح جیسے انہوں نے بڑا پیارا واقعہ سنایا کہ ایک نان مسلم آیا، کافر آیا اور آ کے اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اللہ! لیکن صحابہ بہت طیش میں آگے، صحابہ کرام جو ہمارے نبی کے ساتھ محبت اور عشق کیا کرتے تھے، تو وہ بہت غصے میں آگے کہ یہ اس نے کیا حرکت کر دی ہے ادھر آ کے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے اس چیز کی۔ تو وہ سزا دینے کے لیے جب نکلے باہر بڑے تو سرکار نے ان کو منع فرما دیا۔ سرکار نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ کام نہیں کرنا، اس کو صاف کر دو بس۔ یہ رحمتیں تھیں ان کی، یہ ان کا ظرف تھا، یہ بادشاہوں کا ظرف تھا، یہ ان کا ظرف تھا۔ اور دیکھیں کہ انہوں نے اس نے پیشاب بھی آ کے کر دیا تو روکنا تو دور کی بات ہے نان مسلم کو مسجد میں آنے کے لیے۔ جب ہم ان کو آنے نہیں دیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، ان کا جو ہے مذہب کون کون سی چیزیں امن اور سکون اور محبت کا پیغام کیسے دیتا ہے۔ تو جب وہ انسپائر نہیں ہوں گے، ان کے دل میں نفرتیں ہوں گی تو وہ کیسے سمجھ سکیں گے یہ چیزیں۔ تو نان مسلمز کو مسجد میں ہمیں الاؤ کرنا چاہیے اور انہیں آنا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ مسلمانوں کے ہمارے نزدیک وہ ایک مقدس جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ اس حساب سے ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ احتراماً آئیں اور بیٹھیں وہاں پہ، عبادت کریں یا جو بھی کریں، کوئی روک تھام نہیں ہے ان کے لیے۔ اور دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔